جب کسی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ بابا بتائیے قبر کی پہلی رات کیسی گزری، تو کہا کہ بیٹا جیسا سنا تھا ویسی تھی ہی نہیں۔ کہ ہوا کیا؟ کہ پہلا سوال یہی کیا گیا کہ بتا تمہاری کتاب کون سی؟ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ۔ تو میں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولا کہ قرآن میری کتاب ہے۔ کہ جواب کا دینا تھا اور ملائکوں کا مارنا تھا۔ سیکنڈ آنسر بتا تمہارا امام کون ہے؟ میں نے کہا علی میرا امام ہے۔ کہ پھر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں آنسر دیتا گیا اور ہر آنسر پہ مجھے مارتے رہے، اتنا مارا کہ میرے اندر بھی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، کہیں آنسر تو غلط نہیں دے رہا۔ پھر کہا ملائکو مار تو رہے ہو لیکن اتنا تو بتاؤ کس وجہ سے مارے؟ آنسر غلط ہے کہ نہیں؟ آنسر تو صحیح دے رہے ہو۔ کہ پھر مار کیوں رہے ہو؟ کہ کیونکہ جھوٹ بول رہے ہو، کہہ رہے ہو قرآن میری کتاب ہے لیکن تم نے پوری زندگی قرآن پہ گزاری نہیں۔ پریکٹیکل آنسر ہونا چاہیے، زبان کا آنسر نہیں کہ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن کو جیسے مومنوں کو لایا جائے گا جن کے چہرے بتائیں گے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ وضو کرتے ہو نا، اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، میرے چہرے کو سفید کرنا جس دن چہرے کالے ہوں گے۔ اس کا وجود بتائے گا۔ اس نے قرآن کا ملکہ کہا کہ امام کون ہے؟ میں نے کہا علی امامی کا۔ پھر مارا کہ جھوٹ بولتے ہو۔ امام کا مطلب کیا؟ پیش امام، امام جماعت، امام جمعہ۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہو جماعت کے ساتھ، شرط جماعت کیا ہے؟ امام جماعت رکوع میں جائے گا تو آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ امام جماعت سے پہلے اٹھے، حرکات آگے پیچھے ہو گئی تو جماعت سے نکل گئے، ثواب جماعت ختم، فرادا۔ ایک چھوٹا سا پیش امام، اس سے آگے پیچھے جاؤں تو جماعت نہیں ہوتی، اور زندگی اگر علی کے کہنے پہ نہ گزاروں تو علی میرا امام کیسے ہوا؟ خود امیر المومنین فرماتے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ کہا کہ میں نے رسول کی اطاعت ایسے کی جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ علی ہیں جس کو ہر جانور کا پتا ہے، کون سے انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں، فضائل آپ سب نے سنے ہوئے ہیں، لیکن مولا اونٹنی کا مثال کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے۔ سارے جانوروں کو دیکھ لیجئے، کبوتر کا بچہ بھی کبوتر کے پیچھے، بطخ کا بچہ، ڈک کا بچہ بھی اپنی ماں کے پیچھے، بکری کا بچہ بھی اپنی ماں کے پیچھے، لیکن کہا کہ سارے بچے جب ماں کے پیچھے چلتے ہیں کبھی لیفٹ چلے جاتے ہیں کبھی رائٹ چلے جاتے ہیں، لیکن اونٹنی کا بچہ جب ماں کے پیچھے چلتا ہے تو وہ ماں کے سٹیپس کو دیکھتا ہے، ماں کے قدموں کو دیکھتا ہے، جہاں جہاں ماں کا قدم ہوتا ہے وہاں وہاں اپنے قدموں کو جماتا جاتا ہے۔ اب سلمان سے پوچھا سلمان تم نے علی کی اطاعت کیسے کی؟ کہا جہاں جہاں علی کے قدم ہوتے ہیں وہاں وہاں سلمان کا سر ہوتا ہے۔ تو دین صرف رٹے کا نام نہیں، دین فکر اور عقلانیت کا نام ہے۔ دین سے عقل کو جدا کرو گے تو وہابیت بن جاتا ہے۔ آج ہمارے ممبروں سے ایسی ایسی چیزیں پڑھی جائیں صرف واہ واہ کے لیے، ایسے ایسے معجزے، من گھڑت معجزے پڑھے جائیں کہ صرف اس لیے کہ واہ واہ ہو جائے۔ ایسے ایسے خطیبوں کو، ذاکروں کو بلایا جائے کہ بیک گراؤنڈ ہم نے چیک ہی نہیں کرنا، بس کیوں کہ انٹرنیٹ پہ اور میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ اس کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے۔ آج معیار فالوئنگ بن گیا کہ بھائی یوٹیوب پہ کتنے سبسکرائبر ہیں، کہ مور دین 1 ملین سبسکرائبر ہیں۔ میں نے کہا ایک سبسکرائب کرے اور وہ صرف وجود امام زمانہ ہو تو اٹس انف۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے سبسکرائب کرنے والے فاسق ہیں، مومن ہیں، شرابی ہیں، حجابی ہیں، بے حجابی ہیں، کون ہیں؟ معیار کیا ہے؟ پھر کرسٹیانو رونالڈو کے سبسکرائبر جا کے دیکھو، پھر گانے والیوں کے جا کے سبسکرائبر دیکھو، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو پیچھے ڈگری چیک کرتے ہو۔ یہ المیہ تو پاکستان میں تھا کہ پنجاب کی طرف بس آواز اچھی ہے تو بلاؤ، اچھا چیختا ہے، اچھا بولتا ہے، اچھا رٹا لگا لیتا، اور پھر صرف کیونکہ مقصد یہ تھا کہ مجمع سے واہ واہ لی جائے، جو آئے پڑھو۔ یہ مکتب عقل کا مکتب تھا، اس مکتب میں آپ اسی لیے آئے، جانے اس لیے قربان نہیں کی شیعوں نے، خون بنا ہے اس مکتب کے لیے۔ بغداد کی دیواروں کے اندر شیعوں کو زندہ زندہ گاڑا گیا تھا، تشیع کے پیچھے خون ہے، شہداء کا خون ہے، آبا و اجداد کا خون ہے، اس کے پیچھے ہجرتیں ہیں، اور آج یہ مکتب صرف ایک ایسا مکتب بن جائے جس میں جھوٹی کہانیاں اور قصے بتائے جائیں۔
ہاں اولیاء اللہ کے فضائل بہت ہیں، لیکن فضائل کی حد ہوتی ہے. پاکستان کا کوئی ذاکر تھا، اس نے پڑھ دیا. ہمارے یہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں. انڈیا چلے جائیں اجمیر شریف ہے، پاکستان آ جائیں شہباز قلندر ہیں، اہل سنت میں چلے جائیں تو غوث اعظم اور غوث پاک ہیں. اب آپ غوث پاک کے جا کے فضائل سن لیجیے. کبھی کبھی خدا سے آگے نکال دیتے ہیں لوگ. قلندر اپنی جگہ ایک ولی خدا تھے، لیکن فضائل سنیے کہ تیل میں ڈال دیا، 4 سال گزر گئے، 7 سال گزر گئے، جناب تیل میں ہی پک رہے تھے، اور جب پک گئے پھر کسی اور ولی نے کہا نکل کے آ جاؤ، پھر جب نکلے تو لال ہو گئے، تو اس لیے شہباز لال قلندر بن گئے. کہاں کی لوجک، کہاں کا مکتب. ہمارے ہاں کوئی ولی اللہ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ تیل میں پکے. کوئی ولی اللہ اس لیے نہیں بنتا. ولی تقویٰ کی وجہ سے بنتا ہے، ولی اطاعت خدا کی وجہ سے بنتا ہے، ولی راہ خدا میں جہاد کرنے سے بنتا ہے. فرمایا اشجع الناس من غلب ہوا، سب سے شجاعت ترین انسان وہ ہے جو اپنی ہوا و ہوس نفس پہ غلبہ پالے. 11 قسمیں کھا کے خدا کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس پہ غلبہ پایا. میں نے کتنی اپنے بچے کو ٹریننگ دی ہے کہ ہوا و ہوس نفس پہ غلبہ کرے. یہ روزہ کیوں ہے؟ تاکہ اپنے نفس کی ہوا پہ غلبہ پا. وہ سارا نفس میرا افطار میں نکل کے باہر آ جاتا ہے. صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں اور افطاری میں اس نفس کو اتنا موٹا کر دیتا ہوں. بچہ 7 سال کا ہو، سختی شروع. سختی اسی لیے نہیں کہ صرف اس پہ زبردستی سے روزہ رکھو، نہیں، اسے سمجھاؤ کہ میرے لال انسان کیوں ہے. یہ کل کا ٹاپک ہے، آج وقت بہت ہو چکا. فرق انسان اور حیوان کیا ہے؟ اولئک کالحمار، وہ گدھے کی طرح اللہ کہتے ہیں. گدھا کیا ہے؟ گدھے کو سینس نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا. آپ کے گھر میں بھینس ہو، اس کو بھوک لگے گی، وہ ہر جو زمین اسے ملے گی وہاں جا کے چارہ کھائے گی. اسے یہ نہیں پتا مالک کی زمین ہے یا غیر کی زمین ہے. انسان کو خدا نے شعور دیا، جب کھائے تو دیکھ کے کھائے، اپنا کھا رہا ہوں یا غیر کا کھا رہا ہوں. آنکھیں اللہ نے دی یہ شعور ہو کہ کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا. شکم اللہ نے دی یہ شعور ہو کون سا لقمہ ڈالنا ہے کون سا. رسول فرماتے میری امت میں 2 گناہ کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. 2 گناہ کی وجہ سے جہنم بھری جائے گی میری امت سے جن کے اندر 2 گناہ ہوں گے. فرمایا کون سے گناہ؟ فرمایا ایک شکم کی وجہ سے، دوسرا لذت جنس شہوت کی وجہ سے، کہ پیٹ بھرنے کے لیے یہ نہیں دیکھے گا کس کا مال کھا رہا ہوں، کس کا غصب کر رہا ہوں، بھائی کا کھا لیا، بہن کا کھا لیا، مولا کا دیا کہ نہیں دیا، بزنس کر رہا ہوں اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، بس اس نے مال بنانا ہے. شکم پرستی کی وجہ سے. دوسرا فرمایا لذت جنس کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے.